اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا عزت دے. تھینک یو سر. میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ بہت عرصے سے منتظر رہے ہیں. کوئی بات. ایکچولی میں بڑے عرصے سے آپ کی ویڈیوز کو میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے. تو میں انڈرسٹینڈنگ کے نقطۂ نظر سے ایک نیوٹرل دماغ سے چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. جی تو سر. میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں صرف کوشچن پوچھوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک مفصل جواب دیں گے. تو میرا مقصد صرف آپ سے سوال پوچھنا ہے، کوئی بحث کے مباحثہ کرنا نہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تھینک یو حسن صاحب. اچھا، جب میں نے عربک ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے سلیم بن قیس کی کتاب کی، ہوں. آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے اصول الکافی سے ایک بڑی اچھی حدیث پیش کی تھی کہ امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی بڑی رقت انگیز وہ حدیث ہے. جی لیکن جب میں سلیم بن قیس کی میں نے کتاب پڑھی ہے تو وہاں پہ ایک باب پورا شروع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کرنے کے بعد اس رات کو حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر 3 راتیں لگاتار وہ جاتے رہے مہاجرین و انصار کے پاس. تو ان سے وہ وعدہ لیتے رہے کہ میری مدد کرو. تو صرف 4 افراد تھے جو اس کو مدد کے لیے آتے تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر، غفاری اینڈ زبیر بن عوام رضوان اللہ اجمعین. میرے ذہن میں اب یہ سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم، بہترین استاد، کئی ہزار صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس وقت مدینہ میں ہوں گے. تو حضرت علی کی کال پر ان 4 کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نس بڑی مضبوط ہے امامت کی، مطلب اہل تقیوں کے نقطۂ نظر سے. تو پھر تو ان 4 افراد اور حضرت علی اور مطلب فاطمہ، حسن حسین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں، واجب القتل ہو جاتے ہیں. سر اس پہ ذرا نقطۂ نظر واضح. تو میں اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارک جمعہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے، یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا ہے، مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا، کوئی آئینہ، کنگھی، وہ کپڑا وغیرہ بیچ رہا ہے. او لہون، یا کوئی شخص آ رہا ہے وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے، مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے. انفضوا الیہا، سب دوڑ کے نکل جاتے ہیں. سب دوڑ کے کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس تماشے کی طرف، یا اس جو چنا بیچتا ہے، گندم بیچتا ہے، جو سوداگر آیا، بیچنے والا جو آیا، اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا، ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ایک اہم بات سمجھا رہا ہے، اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے، وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائیں. تو یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا اس کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے، اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کی فیوچر بن جائے گا، یہ بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے، پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، جو مکافات ہے، وہ تجارت سے اور دنیا کے تماشوں سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر یہ صحابہ، یہ تو قرآن ہے، اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا، اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کا کردار یہ تھا، اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا، بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا تھا. خطبہ مثلا آدھے گھنٹہ، ایک گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں، وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو بٹھا دو ادھر. ان کا کام بھی ہے، ان خطبہ اپنا ختم کرتے پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے، لیکن نہیں. تو جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور لہو کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا، صحابہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے، تو ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ
ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی، یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی، اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں گے، اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ عرب جو مدینے کے لوگ ہیں جو فقیر ہیں بہت، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے، جو مال جنگ میں سے، اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے، وہاں کے قصور سے، وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے ان کو بہت پیسے ملیں گے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا، بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست برشکست ہوئی تھی، اور ان کے رشتہ دار اس جنگوں میں قتل ہوئے تھے۔ تو کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے، اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے، اور وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا۔ تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا، وہ بھولے تو نہیں تھا کہ ابھی ایک شخص مسلمان ہوا، اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے اس نے میرے والد کی قتل کیا، وہ تو بھول نہیں جاتا انسان، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو، اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو، یہ وہی لوگ تو تھے کہ پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے، وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ، تم باری جو ہے بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے ہو، اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہو۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل بجا لائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا سابقہ ہی یہی ہے، اور صحابہ معصوم نہیں ہے کہ یہ غلطی خطا نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ جی سر، اب اس میں میری ذہنی خلش یہی ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ سمٹ کر صرف ان 4 افراد اور امیر المومنین اور بی بی پاک اور حضرت حسن اور حضرت حسین تک محدود رہ جاتا ہے۔ اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم میں، یہاں پر باب بیان کتاب الایمان صفحہ نمبر 90 مسلم کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے بالکل اکیلا تھا، آغاز میں اسلام اکیلا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 1-2-3 آدمی مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر تھے، پہلے شروع 2-3 سے بھی کم تر تھے، ایک خدیجہ تھا، ایک علی علیہ السلام، اور کوئی نہیں تھا۔ تو اسلام آغاز میں بالکل اکیلا تھا، وَسَيَعُودُ غریب كما بدأ غریبا، اور بہت جلد دوبارہ اسلام اکیلا ہو جائے گا، جیسے آغاز بعثت میں اسلام اکیلا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسلام اکیلا ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، پس بہت ہی حسن عاقبت ہے جنت طوبہ اصل جنت میں ایک درخت کا نام ہے، طوبہ ہے کس کے لیے؟ غرباء کے لیے، اکیلوں کے لیے۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں، صحیح مسلم بشرح قاضی عیاض جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث معلوم، کہتا ہے اس حدیث کی دلالت بہت واضح ہے، ان الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلت، اسلام جب آغاز ہوا ہے تو 2-3-4-5 لوگ ہی مسلمان تھے، چند افراد تھے، پھر ثم انتشر، پھر اسلام منتشر ہوا ہے، وظہر، اور اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی ہے، ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ، اور اسی طرح دوبارہ اسلام کم ہو جائے گا اور اسلام کمتر ہوتا جائے گا جیسے شروع میں تھا۔ تو یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں، آپ کے خدمت میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ میں آپ کو یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، اس کتاب میں صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر، یہ جلد نمبر 1 869 میں، عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، واللہ لعهد النبی الأمی الی ان الامة ستغدر بی،
اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے وعدہ ہے، ان کی وصیت ہے مجھ سے کہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی، یہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی۔ اور یہ میرے محترم ناظرین بہت سارے کتب میں یہ حدیث مذکور ہے، بغیت الباحث فی عن زوائد مسند الحارث، ابو بکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ان الامت ستغدر بک من بعدی، امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084، یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے، کئی ایک صحابہ سے ہے، صرف علی علیہ السلام سے بھی ابن عباس سے اور کئی ایک سے ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے، ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ باغ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها، آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے۔ ثم اومع بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكائه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے، وعلى بكائه، وہ بلند آواز سے رونے لگے۔ اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-55 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا، اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے، وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، نہیں، بلند آواز کے ساتھ رونا۔ مرد کو دیکھا آپ نے کبھی؟ مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے، یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی، مرد کا نہیں نکلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں۔ کیوں روئے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی، فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے، آپ کے لیے کینے ہیں، دشمنی ہے ان کے دلوں میں، جو بغض ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک میں زندہ ہوں، ظاہر نہیں کریں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر کریں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت ہے، تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن، آپ میں سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے، شبر بشبر، منہ بمنہ، قدم بقدم چلو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا، پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑی پہ گئے تھے، تو لوگوں نے سب نے بچڑے کی وہ کیا تھا، سوائے کچھ کم لوگوں کے، بچڑے کی عبادت کی تھی سوائے کم لوگوں کی۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ جی بسم اللہ۔ سر اب چھوٹا سا شارٹ کوسچن ہے، اس کا میرے خیال آپ چھوٹا ہی آنسر دے دیں گے مجھے۔ اب یہ بک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب حضرت سلمان، مقداد، ابو ذر غفاری، زبیر بن عوام ہتھیار لیس ہو کے صبح وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، جی اب اس میں مطلب جو ان کے چچا عباس، ان کا ذکر نہیں آتا، تو کیا وہ اس میں سے ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے کہ انہوں نے بھی حضرت علی کی ہیلپ نہیں کی ہے؟ اس کا کوئی آپ پیش؟ جی عباس جو ہے نا، عباس ایک وہ اس نے پیغمبر کی بھی کبھی سپورٹ نہیں کی جنگوں میں، عباس نے، یعنی عباس ایسا اس کی، آپ جب مکے میں تھے نا اس زمانے میں، مکے میں یا ہجرت کے بعد، عباس ایک بہادر شخص نہیں تھا، عباس ایک جنگجو شخص نہیں تھا۔ عباس کیونکہ افراد جو ہے نا وہ قربانی دینے میں، جذبے میں مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لحاظ سے جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ عمر بھی بڑے ہیں، عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی زندگی کا سابقہ آپ دیکھیں، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہو، کچھ بھی نہیں، کوئی ہیلپ کچھ بھی نہیں ان کا، کسی جنگ میں کسی ہو، یا مکے میں جب تھے، جیسے حضرت حمزہ تھے، جنگجو تھے، دلاور تھے، شجاع تھے، حمزہ عباس کی تو ان سے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو عباس جو ہے، عباس کی اتنی تعریف نہیں ہے بہادری، مردانگی، شجاعت میں، اسی طرح کہ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ہر مسئلے میں ساتھ دیا، اس طرح بھی نہیں تھا، جیسے کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے۔ اچھا سر، اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نا،
جو میرے اہل تشیع دوست احباب ہیں ان کو میں ایک مطلب نہج البلاغہ میں لیٹر لکھا تھا، سیدنا علی نے امیر شام کے نام، لیٹر نمبر 6 ہے وہ، مطلب بڑا مشہور ہے، جس میں انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ اسی قوم نے میری بیعت کی جس نے ابوبکر عثمان کی کیا، بلا بلا بلا۔ اچھا، اس کے بعد نیچے وہ کہتے ہیں مطلب حضرت علی لکھ کے ریٹن فارم میں بھیج رہے ہیں کہ مجلس شورا کا اختیار صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، وہ جس شخص پر اتفاق کر لیں اسے امام نامزد کر دیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں، اور اگر کوئی اس پہ تنقید کرے یا اس سے نکل جائے، بدعت اختیار کرے، مطلب اس کو نہ مانے، باہر نکل جائے، تو لوگوں پر فرض ہے کہ واپس اس کو اسی میں اسی دائرے میں واپس آئیں۔ سر اس پہ آپ کے مجھے تھوڑے کمنٹس چاہیے۔ جی آپ عرض کرتا ہوں، بغیت الباحث فی عن زوائد مسند الحارث، ابو بکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی، ان الامت ستغدر بک من بعدی، امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084، یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے، کئی ایک صحابہ سے ہے، صرف علی علیہ السلام سے بھی، ابن عباس سے، اور کئی ایک سے ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے، ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ باغ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها، آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے۔ ثم اومع بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكائه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے، وعلى بكائه، وہ بلند آواز سے رونے لگے۔ اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-55 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا، اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے، وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، نہیں، بلند آواز کے ساتھ رونا۔ مرد کو دیکھا آپ نے کبھی؟ مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے، یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی، مرد کا نہیں نکلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں۔ کیوں روئے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی، فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے، آپ کے لیے کینے ہیں، دشمنی ہے ان کے دلوں میں، جو بغض ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک میں زندہ ہوں، ظاہر نہیں کریں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر کریں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت ہے، تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن، آپ میں سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے، شبر بشبر، منہ بمنہ، قدم بقدم چلو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑی پہ گئے تھے، تو لوگوں نے سب نے بچڑے کی وہ کیا تھا، سوائے کچھ کم لوگوں کے، ہاں بچڑے کی عبادت کی تھی سوائے کم لوگوں کی۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ جی بسم اللہ۔ سر اب چھوٹا سا شارٹ کوسچن ہے، اس کا میرا خیال آپ چھوٹا ہی آنسر دے دیں گے مجھے۔ اب یہ بک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب حضرت سلمان، مقداد، ابو ذر غفاری، زبیر بن عوام ہتھیار لیس ہو کے صبح وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، جی اب اس میں مطلب جو ان کے چچا عباس، ان کا ذکر نہیں آتا، تو کیا وہ اس میں سے ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے کہ انہوں نے بھی حضرت علی کی ہیلپ نہیں کی، یا اس کا کوئی آپ پریزنٹیشن؟ جی عباس جو ہے نا، عباس ایک وہ اس نے پیغمبر کی بھی کبھی سپورٹ نہیں کی جنگوں میں، عباس نے، یعنی عباس ایسا اس کی، آپ جب مکے میں تھے نا اس زمانے میں، مکے میں یا ہجرت کے بعد، عباس ایک بہادر شخص نہیں تھا، عباس ایک جنگجو شخص نہیں تھا۔ عباس کیونکہ افراد جو ہے نا وہ قربانی دینے میں، جذبے میں مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لحاظ سے جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ عمر بھی بڑے عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی زندگی کا سابقہ آپ دیکھیں،
انہوں نے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ہیلپ کچھ بھی نہیں ان کا کسی جنگ میں، کسی ہو یا مکے میں جب تھے جیسے حضرت حمزہ تھے، جنگجو تھے، دلاور تھے، شجاع تھے. حمزہ عباس کی تو ان سے ملتا ہی نہیں ہے. تو عباس جو ہے، عباس کی اتنی تعریف نہیں ہے بہادری، مردانگی، شجاعت میں، اسی طرح کہ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ہر مسئلے میں ساتھ دیا، اس طرح بھی نہیں تھا. جیسے کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. اچھا سر، اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نا، جو میرے اہل تشیع دوست احباب ہیں ان کو میں ایک مطلب نہج البلاغہ میں لیٹر لکھا تھا سیدنا علی نے امیر شام کے نام، لیٹر نمبر 6 ہے وہ، مطلب بڑا مشہور ہے، جس میں انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ اسی قوم نے میری بیعت کی جس نے ابوبکر عثمان کی کیا، بلا بلا بلا. اچھا اس کے بعد نیچے وہ کہتے ہیں، مطلب حضرت علی لکھ کے ریٹن فارم میں بھیج رہے ہیں کہ مجلس شورا کا اختیار صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، وہ جس شخص پر اتفاق کر لیں اسے امام نامزد کر دیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں، اور اگر کوئی اس پہ تنقید کرے یا اس سے نکل جائے، بدعت اختیار کرے، مطلب اس کو نہ مانے، باہر نکل جائے، تو لوگوں پر فرض ہے کہ واپس اس کو اسی میں اسی دائرے میں واپس آئیں. سر اس پہ آپ کے مجھے تھوڑے کمنٹس چاہیے. جی آپ عرض کرتا ہوں. محترم ناظرین، یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے حسن اللہ یاری اردو، اس میں اگر آپ جائیں، یہاں پہ سرچ کریں، یہاں پہ نہج صرف لفظ نہج لکھ دیں تو وہاں پہ آج انگلش میں اگر نہج NAH لکھ دیں تو وہاں پہ آ جائے گا. نہج البلاغہ میں کیا، نہج البلاغہ میں ابوبکر عمر کی تعریف موجود ہے، نہج البلاغہ میں عمر کو مشورہ. اچھا اس کے علاوہ تو اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میری وہاں پہ ریسرچ ہے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہوں. اس کے مصنف نے اس طرح نہیں کہا کہ میں صرف یہاں پہ شیعہ حدیث کو لاؤں گا. ان کا ایک نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے جمع کیا، انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین، کیونکہ وہ ادیب تھے، شاعر تھے، بہت بڑے مشہور شاعر ہیں زبان عرب کے، شریف رضی. انہوں نے کہا کہ میں وہ اشعار وہ خطبے اور وہ کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے کہ جو بلاغت کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں، مجھے اچھا لگتے ہیں، ان کو میں جمع کروں گا. تو انہوں نے خطبے وغیرہ جمع کیے، خطوط جمع کیے، مواعظ جمع کیے. تو اس طرح نہیں کہ وہ سب کے سب شیعہ احادیث ہوں. اس میں سے یہی جو لیٹر ہے یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے. شریف رضی کے مختلف کتب میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شیعہ حدیث ہے یا غیر شیعہ حدیث ہے، وہ غیر شیعہ حدیث کو بھی اپنی کتب میں کثرت کے ساتھ لاتے تھے. تو وہ جو میرے اسپیچ ہے نا یوٹیوب میں، اس میں آپ کو نظر آئے گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری کے. اسی کتاب میں یہ نہج البلاغہ سے یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ سے بہت پہلے یہی اسی خط کو انہوں نے نقل کیا ہے. شیعوں سے پہلے مخالفین نے نقل کیا. اہل السنہ والجماعہ نے جی ان کی کتاب ہے. اور پھر شیعوں کی ایک کتاب ہے وقت الصفین، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. وقع صفین میں یہ وقع صفین ہے، یہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے جس سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے عمر بن سعد عن نمیر ابن وعلہ عن عامر الشعبی. یہ عامر الشعبی اسی خط کو، یعنی نہج البلاغہ میں اس حدیث کی کسی حدیث کی بھی کوئی سند نہیں ہے، وہ سند نقلی نہیں کرتے کیونکہ وہ محدث نہیں تھے، وہ شاعر آدمی تھے. انہوں نے اس نہج البلاغہ کو بلاغت کی کتاب کے طور پر لکھا ہے، نہ کہ عقیدے کی کتاب کے طور پر یا حدیث کی کتاب کے طور پر. اچھا یہ نقل کرتے ہیں شعبی سے. شعبی بخاری مسلم اور اہل سنت کے رجال میں سے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. وہ انہوں نے سب اس کتاب کو خود اسی لیٹر کو نقل کیا ہے. اور اس لیٹر کو حدیث کافی لمبی ہے وہاں پہ، یہ صفحے میں صفحہ نمبر 29 میں یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ جی کچھ فرما رہے ہیں. میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس طرح سے مستند نہیں ہے کہ اس کو مطلب پکڑا جائے مضبوطی. جی ہاں، یہ کسی بھی شیعہ کتاب میں شیعہ مصادر سے نہیں ہے. یہ سب سے پہلے مخالفین کے کتب میں، شیعہ کتاب میں اس کو وقع صفین، ناصر بن مزاحم نے وقع صفین کی کتاب میں نقل کی ہے. لیکن کن سے نقل کیا؟ مخالفین سے، شعبی سے نقل کیا ہے. اور وہ شعبی بھی وہ خود وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا، یعنی جنگ صفین میں موجود تھا یا نہیں تھا، اس میں بھی بات ہے. اس میں بھی کچھ پیچیدگی ہے، وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ صفین میں موجود تھا بھی نہیں. اگر چلے موجود بھی ہو بھی نا، شعبی ہمارے نزدیک وہ کوئی شیعہ نہیں ہے اور کوئی ثقہ نہیں ہے. اگر اس میں سے عبارات گر گئے ہوں اس خط سے تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی خط کے مترادف شیعہ کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا جواب ہے صفین میں معاویہ کو. جب
جب ابو دردہ آتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو دردہ آتے ہیں اور ابو ہریرہ معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو دردہ اور کیا نام ہے اس کا، ابو دردہ اور ابو ہریرہ کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو تفصیل کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جواب ہے معاویہ کو، وہ یہ ہے کہ دو باتوں میں سے تیسرا ممکن نہیں ہے، یا تو اس طرح یا اس طرح ہے۔ جب یا تو یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے، یا تو خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے، یا خلیفہ لوگ بناتے ہیں۔ اگر خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں خلیفہ بنایا، اور یہ میری حجت تمام ہے، تو پھر آپ کو میری مخالفت کرنے کی کوئی اجازت، کوئی کسی قسم کی مجال نہیں ہے، کسی قسم کی جھجک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو نہ مانے، کہتے ہیں کہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا۔ تم ابو بکر عمر کی خلافت کو شرعی مانتے ہو، تو انہوں نے اگر جس معیار پر ابو بکر عمر کی خلافت شرعی، تو میری خلافت صحیح ہے، تو لذا تو پھر بھی تمہیں میری مخالفت اور میرے خلاف جنگ لڑنے کی کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو جواب وہاں پہ آیا ہے کتاب سلیم ابن قیس میں، اس میں اس طرح ہے، وہ شیعہ مستند شیعہ جو جواب ہے وہ اس طرح سے ہے، لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ میں وہ صرف ایک سائڈ کو نقل کیا، دوسرے سائڈ کو نقل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی شیعہ طرق سے نہیں ہے، مخالفین کی طرق سے ہے۔ جی ہاں۔ اچھا سر، میں نیکسٹ کوشچن آپ سے میرا کہ معصوم کا مطلب، معصوم سے اسلام لینا ایک بڑا فیسینیٹنگ کنسیپٹ ہے، جو کہ مجھے بڑا اٹریکٹ بھی کیا، لیکن اس میں میری ذہنی خلش یہ ہے کہ جو 12th امام ہے، 12ویں امام ہے، وہ بھی تو امت کو احادیث اور اپنے راویان کے سپرد کر کے مطلب غیبت میں چلے گئے یا غار میں چلے گئے، تو یہی کام اگر رسول اللہ کی ذات پر کر دیا جاتا تو بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی مطلب اپنے پاس انہوں نے نامزد نہیں کیا، اور راویہ نے کرامیہ اس طرح سے چھوڑ دیا، اور تو 12ویں امام نے بھی سیم اسی طرح سے چھوڑ دیا۔ یا تو آج امام ہمارے سامنے موجود ہوتے، چاہے کوئی بھی ہوتے، تو چلیں ہم ان سے بات کرتے اور وہ ہم پہ حجت تمام کرتے، تو ہم ان کی بات نہ مانتے تو ہم پہ کفر لازم آ جاتا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے جاتے نا، اور احادیث کے کتب مدون ہوتی، قرآن مدون ہوتا، اور اتنے بڑی تعداد میں سب ہوتا، اور وہ کچھ عرصے کے لیے، ان کے بعد پھر دوسرا شخص آ جاتا نا، مثلا 50 سال 70 سال تک شخص تک، کسی معصوم تک یا 100 سال تک کسی معصوم تک رسائی نہیں ہوتی، لیکن وہ کتابیں موجود تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اس طرح۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں دنیا سے، تو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن جمع کیا، نہ انہوں نے سنت مدون کیا ہے، اور نہ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم قرآن جمع کرو یا تم سنت تدوین کرو، اور نہ کسی کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا، بالکل قوم کو امت کو ہمیشہ کے لیے حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، جو ہدایت تھا، اس کے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو کتابی صورت دیا جائے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تھا اتنا، اور اگر کوئی کتاب تدوین ہوتا بھی تھا نا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کتاب ضائع نہ ہو جاتا، اس کتاب میں لوگ چینج نہ کرتے، اس کتاب کی غلط کاپیاں نہ بنتی، جیسے بعد میں ضعیف احادیث بنی ہیں۔ اور قوم بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھے لکھی قوم ہے، قوم بھی ایسی قوم ہے کہ ان کو اکثر 95% 98% ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، ان کے لیے کتاب بے فائدہ بھی تھا اس زمانے میں، اگر وہ لکھتے بھی تھے نا تو کون استفادہ کرتا اس سے سوائے کچھ کم لوگوں کے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی سر، یہ تھیولوجیکل گیپ بہت بڑا کریٹ ہو جاتا ہے اگر ہم یہ نقطہ نظر رکھیں کہ افضل الانبیاء اور آخری نبی، آخری رسول، محبوب خدا، اتنی بڑی اتنی ہیوی شخصیت کہ پوری ہسٹری کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے، تو مطلب اگر کوئی چیز ان سے وہ یہ والا امر نہیں اگر ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسی جماعت کھڑی کر دیں کہ جو امین ہو، صادق ہو، اللہ ان کی اس میں مدد کرے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی مطلب ان کے بعد کوئی ائمہ کرام اس کو کام سر انجام دے سکے گا؟ بالکل ہمارا بھی یہ موقف ہے نا، وہ بالکل ان کے بعد ایک امین لوگ ہونے چاہیے جو بالکل اس کو چینج نہیں کریں گے، ان کے پاس سارا علم ہوگا جو پیغمبر کا ہوگا، ساری ہدایت ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے نا، ان تک، اور وہ صرف وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں، ہر جنریشن کے لیے قیامت تک، کیونکہ دوسرا نبی تو آنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت چاہتا تھا، ہماری بھی ہدایت چاہتا ہے،
اور ہماری آنے والے نسلوں کی ہدایت چاہتا ہے. تو اللہ نے اس دین کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تہیہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے ہمارے پاس کتابیں ہیں، سنت کی کتابیں، قرآن مجید ہیں. تو ٹھیک، ابھی ہم مسلمان اجازت نہیں دیں گے کہ ایک سنت کی کتابیں سب جلا دیے جائیں. اگر سنت کی سب کتابیں جلا دی جائیں تو پھر کہاں جائے گا؟ سنت ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سنت ہمارے پاس ہے ابھی تو چوٹ کم سے ہے. ہمارے پاس جو سنت ہے، حدیث ہے، وہ کم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، ان کی جو سنت تھی اس زمانے میں، وہ انہوں نے کیا اس کے حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کا اور طریقہ کار ہی نہیں ہو سکتا کہ ان جیسا ایک شخص ہونا چاہیے ہر دور میں، یا افراد ہونے چاہیے ہر دور میں. تو یہ افراد ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. اچھا جی سر. یہ میرا یہی نقطہ نظر ہے نا کہ ابھی میں اگر اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے اور امام کے درمیان جو شخصیت ہے وہ حسن اللہ یاری آپ ہیں. کہ مطلب مجھے آپ سے گفتگو کر کے آپ سے سمجھنا پڑ رہا ہے، مجھے آپ کے نقطہ نظر سے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہاں تو امام آج بھی کوئی موجود ہوتے تو ہم ان سے مطلب کلام کر لیتے یا ان سے سیکھ لیتے. تو اس کا میں آ رہا ہوں اس کی طرف. دیکھیں میرے محترم، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر دور میں تھے لوگوں کے درمیان. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا دروازہ کھلا تھا. کوئی ان سے سوال کرنا چاہے، کوئی ان سے کچھ پوچھنا چاہے، کوئی بھی مسئلہ انہوں نے منع نہیں کیا. تو وہ ان کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ ہر ایک کو شہید کیا. ہر ایک یا کی بات دیگر شہید. ایک 27 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں، کوئی 20 سال کی عمر میں، کسی کو زہر دے کر، کسی کو زندان میں، ایک ہی بات دیگر شہید ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ حجت تمام کیا. جب اس امت نے بلا ظلم کے، بلا ظلم نہیں یہ کہ وہ مجرم تھے، وہ انہوں نے کوئی کسی نہیں، بلا جرم کے امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچیوں کے سامنے ان کو بے دردی سے شہید کیا. اس سے پہلے کہ ان کو شہید کریں، ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کا بری طرح سے انہوں نے سر کاٹا ہے. ان کے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے کہ اس کو پانی دے دو، پانی نہیں دیا. اس کے بجائے 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا. پھر اس کے بعد ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. آخر اگر یہ کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن ہیں، یہود و نصارہ اتنے دشمن ہیں، جن کے دل میں جو کٹر جو یہودی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے جی اگر وہ کرتے تو کوئی بات. یہ امتی تھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انہوں نے قیدی بنایا. وہ بھی ایک قلیل مدت کے لیے نہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تماشا کرا کے لے گئے. تو اس امت نے جو ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے اگر آخری حجت کا دروازہ کھلا رکھتا کہ ان کے ایڈریس معلوم ہوتی تو ان کے ساتھ وہی ہوتا. ان کے بابا کے ساتھ ہوا، ان کے جد کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے نا. وہی کہانی پھر دہرایا جاتا. لیکن ان کا جو مشن ہے وہ مشن نہیں، شہید ہونے کا مشن نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. امام مہدی علیہ السلام اللہ کی جانب سے ان کو وہ مشن ہے کہ وہ پوری دنیا پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قرآن اور سنت کی حکومت قائم کریں. ان کے لیے آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائے ان کے بعد اگلا امام موجود ہے وہ کرے گا. ان کے بابا کے پاس تھا، ان کے جد امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ تھا، شہید ہو رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی بات نہیں، اگلا موجود ہے. ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ واجب دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے دیے ہیں کہ وہ کام کریں گے کہ پوری دنیا پر اسلام میں جو بدعتیں آئی ہوں گے ان کا خاتمہ کریں گے. اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانیں گے تو ان کو یا زبردستی یا رضا کے ساتھ ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں گے. اور اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا پوری دنیا میں، جتنے لوگ ہیں مشرق و مغرب میں. تو یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ ظالمین کے گرفت سے دور رہیں. اس امت، یہی امت جنہوں نے قتل کیا بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کے گرفت سے دور رہیں. اور یہ کوئی انوکھا طریقہ کار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ڈر رہے تھے کہ ان کو قتل ہو جائے گا، وہ خود بھاگ گئے تھے، فرار ہوئے تھے. قرآن میں موجود ہے کہ خائف بھی تھے اور فرار بھی کیا تھا انہوں نے مدائن. اور کئی سال تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈر ہے اپنے بھائیوں سے کہ میرے بھائی مجھے قتل کر دیں گے، کنویں سے ان کو نکال کے وہ غلامی میں بیچ دیں گے ان کے بھائی. اگر وہ چاہتے اس کو قتل بھی کرتے نا اپنے بھائی کو. اگر وہ وہاں مصر میں رہتا 1-2 سال مزید اس کو قتل بھی کرتے. موسیٰ ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے مصر میں آتے ہیں، ہم بڑے بیچارے ہیں، وہاں پہ قحط آیا ہوا کنعان میں. یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوں مصر کے، معرفی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ میں تم وہی تو ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ان کو مہمان رکھتے بھی ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، بہت گندم وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو واپس کرا لیتے ہیں. تو یہ تو ایک عقلائی طریقہ کار ہے. اگر ایک شخص کو دشمنوں سے ڈر ہے
دشمنوں سے خوف ہے، دشمن اس کی جان کو ماریں گے، اور وہ دشمن اس کے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کو شکست نہیں دے سکتا اگر وہ ان سے مخفی ہو جائے۔ یہ تو قرآنی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے، غار ثور میں ہجرت کے وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی شخص مثلا کہہ دے کہ میرے لیے حجت ہے، میرے پاس حجت نہیں، تو اتنا حجت تو ہے، حجت بہت ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، کہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے۔ میں نہیں کہتا ہر بات کا جواب ہے، بہت ساری باتوں کا جواب ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسی سوال ہے کہ اس کو نہیں ملا، یا اس کو اگر ملا بھی ہے، اس کو خواہش ہے کہ بھئی مزید آ جائے، تو اس کا بہت آسان ہے۔ ہمارے امام زندہ ہیں، وہ علن لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن سر نہیں کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ میں نے بار بار لوگوں سے کہا کہ کوئی شخص امام علیہ السلام، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو، کوئی بھی شخص امام علیہ السلام سے مل سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ملے ہیں، بہت سارے لوگ ملے ہیں۔ میں نے خود بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی زندگی میں کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیکھا ہے، بات کی ہے ان کے ساتھ، بار بار بات کی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اس کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے کہ انسان طلب کرے اس مسئلے کو، اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ دے گا انسان کو، اگر اس کے صحیح طرح سے طلب کرے گا اس کو مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، یہ راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، یہ بند نہیں ہے۔ جی سر۔ سر نیکسٹ میرا کوشچن ہے کہ جب میں نے تھورولی اسٹڈی کی ہے شیعہ اسلام کو، تو مجھے صرف یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ ہر شیعہ فرقے کے اپنے اپنے اہل البیت ہیں۔ مثال کے طور پہ کتنے افراد محمد بن حنفیہ لے لیں، امام زید جو امام باقر کے بھائی تھے، اور دیگر ائمہ کرام جو نیچے آئے۔ تو حالانکہ میں نے آپ کی لیکچر سنی اور اس میں مجھے یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی کہ بی بی فاطمہ کے پاس ایک ٹیبلٹ تھی جس میں 12 اوصیہ کے مکمل نام ہمہ بلدیت موجود تھے۔ اتنی بڑی حجت آپ کے خاندان میں اور اہل بیت میں موجود ہو، اس کے باوجود حضرت علی کی اولاد ہی اس مطلب امامت کے عقیدے کو نہ سمجھے اور اپنی امامت کا اعلان کرے، تو یہ بڑا کنفیوزنگ سا مطلب چیز ہو جاتی ہے ایک عام انسان کے لیے۔ تو آپ نے قرآن بھی تو پڑھی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، ان کا بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ اس کے بیٹے کو شک تو نہیں تھا کہ ان کے بابا کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے نیک آدمی ہیں، اس کے پاس معجزات ہیں، اس کو شک تو نہیں تھا۔ نہیں، اصل میں حضرت نوح کی اولاد پہ امامت نہیں ہے، مطلب وہ ہماری وہ کسی پہ حجت نہیں، اللہ کے نبی نے جو فرما دی ہے کہ قرآن حجت ہے نا، میرے اہل بیت، آپ دیکھیں قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کو تو نہیں کہا نا کہ سب کے سب جتنے بھی ان کے نسل ہیں سب اچھے ہیں، انہیں یہ تو یہ نہ شیعہ کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ نیو پوائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہو گیا جی بالکل، یہ تو کوئی نہیں کہتا، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے شیطان آئیں گے دنیا میں، یہ میں آپ کو دکھا دوں، بلکہ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، یہ کتاب، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ جو برائی کیا، سب سے زیادہ کس نے برائی کی؟ پیغمبر، ان کے اپنے رشتہ دار نے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے وہ قریش میں سے تھے، اور عرب میں جو رولنگ کلاس تھی نا، جو ایلیٹ تھے، جیسے آپ کے پاکستان میں جو ایلیٹ ہے کون ہے؟ مثلا زرداری خاندان ہے، بھٹو خاندان ہے، نواز شریف خاندان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ رولنگ کلاس ہے۔ یا امریکہ میں کینیڈیز ہیں، مثلا امریکہ میں بش ہیں، اس طرح بڑے بڑے جو خاندان ہیں، یو کے میں اسی طرح۔ وہ تو پھر بھی یہ قبائلی نظام تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہ کچھ خاندان ایسے ہیں جن کا طاقت زیادہ ہے، لیکن وہ عرب میں تو سب قبائلی نظام تھا، عرب میں تو قبائلی نظام تھا۔ وہاں پہ سب سے جو ایلیٹ قبیلہ ہے، سب سے جو اعلیٰ قبیلہ ہے، سب سے اثر رسوخ ہے، جس ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بقیہ عرب کا حکمران ہے، وہ کون ہے؟ قریش ہے۔ سب سے برائی کس نے کی تھی؟ پیغمبر قریش نے کیا تھا۔ سب جنگوں میں آگے کون تھے؟ قریش ہی تھے۔ آخر تک قریش نے ایمان نہیں لایا، زبردستی فتح مکہ کے وقت قتل ہو جاتے تبھی ایمان لائے انہوں نے۔ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ملاحم و فتن ہے، سید ابن طاؤس رحمہ اللہ کی، کیا منشورات الرضی، یہاں پر بلی فی نہی ایک باب ہے، صفحہ نمبر 122 میں، باب نہی مولانا علی علیہ السلام اولادہ ان یخرج احد منهم قبل المہدی، کوئی انقلاب نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نہیں کیا، منع کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھا کے خروج کرو، قیام کرو حکمرانان وقت پر۔ تو اس میں یہ ہے، وہ حدیث ہے، اس کو لمبی ہے، اس میں ایک جملے ہیں،
وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فاطمہ، وَإِيَّاكُمْ ایام نہیں ہے، ایاکم ہے، پر حذر رہو کہ دجال آئیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد سے۔ یہ دجال کس کو کہتے ہیں؟ شیطان، شیطان کافر دجال، دجال یعنی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈی۔ من ولد فاطمہ فإن من ولد فاطمہ دجالین، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نسل سے دجال آئیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ سب بچے ہیں۔ تب بچے دا ابی لہب وتب، حضرت نوح علیہ السلام کے، آپ اس کے بیٹے کی کہانی جانتے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے خاندان میں بہت سارے افراد تھے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کو بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، ان کو بہت اذیت کی ہے۔ یہ بنی عباس جو تھے نا، یہ سب بنی ہاشم میں سے ہیں، یہ چچازاد بھائی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں سب۔ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو یکی بعد دیگر بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ سب سید تھے، آپ ان کو خمس بھی دے سکتے ہیں بنی عباس کو۔ اور اسی طرح بنی فاطمہ میں سے بہت سارے افراد آئے ہیں جنہوں نے ایک ہے عیسیٰ ابن زید ہے، عیسیٰ ابن زید، اس محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ایک شخص تھا، اس نے مہدی ہونے کا ادعا کیا تھا مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس نے منصور کے خلاف بغاوت کیا تھا، مدینے سے اس نے منصور کا جو گورنر تھا اس کو بگا کے نکال دیا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بہت منع کیا، تم ایسا نہ کرو، تم قتل ہو جاؤ گے، تو اس نے مانا نہیں۔ اس کا جو یہ سب زیدی تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بیعت کرو، بیعت نہیں کرو گے تو ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے۔ بہت ہی بدتمیزی کی تھی ان لوگوں نے۔ اور انہوں نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے، حضرت جعفر طیار جناب مسلم کے پوتے کو لات اور مکے سے مار مار کے اس بیچارے کو شہید کیا تھا۔ تو اس طرح بہت زیادہ ہے، یعنی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بھائی وغیرہ۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کہ لوگ دنیا طلب ہوں کہ مجھے حکومت ملے، کیونکہ یہ لوگ دیکھتے تھے اپنے سامنے، جو علوی تھے نا، حضرت علی علیہ السلام کے نسل سے جو سادات تھے، یہ اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بنی امیہ نے ہم پہ کتنا ظلم کیا ہے اور حق ہمارا بنتا ہے۔ بنی امیہ کو حق تو نہیں، ہمارا بابا علی علیہ السلام ہے، خلافت ان کا حق تھا۔ اور ان کے بعد جو ہے بنی امیہ نے قبضہ کیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بنی عباس کتنے ذلیل تھے، اور یہ جو ہے ان کا عباس کا کوئی اتنا کردار بھی نہیں ہے تاریخ میں، خدمت بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے محنت کیا، بنی عباس نے محنت کیا ہے، بنی عباس گئے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کمپین کیا ہے، بنی عباس نے بڑے عرصے تک بہت کمپین کیا، ان لوگوں نے گئے خراسان گئے تھے یہ لوگ۔ اور کس بات سے؟ یہی سی بات کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہم ہیں، اور نہیں کہتے تھے کہ ہمیں حکومت ملنا چاہیے، کہتے تھے اہل بیت میں سے ایک فرد کو ملے گا، خلیفے کا نام نہیں بتاتے تھے۔ تو انہوں نے اور جو مسلمان تھے اس زمانے میں، خراسان میں، ایران میں، ماوراء النہر میں، یہ لوگ تو لازمی باتیں، ان کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تھی، احادیث ان کو سناتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے ان کو، کہ دیکھ بنی امیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، تو ان کو بڑا ان لوگوں نے جوش دلایا۔ تو نتیجہ یہ ہوا 20-30 سال کے محنت کے بعد یہ بہت لشکر لے کے آئے، بہت عظیم لشکر لے کے آئے تھے خراسان سے، ابو مسلم خراسانی کے کمان کے اندر۔ ابو مسلم آیا تھا، بری طرح سے بنی امیہ کو شکست دی، ان کے خلیفے کو قتل کیا تھا، دمشق میں داخل ہو گئے تھے، ان کا جو کیپٹل سٹی تھا دمشق، فاتح کے طور پہ داخل ہو گئے تھے، خلیفہ ان کا فرار ہو گیا، اور انہوں نے بنی امیہ کے سب سرداروں کو جمع کیا مہمانی کے لیے۔ بنی عباس نے مہمانی کہ ہم آپ کو پارٹی دے رہے ہیں، سب کو، ہاں کیا بائی بن گئے، ان کو جب بلایا کھانے پہ، جب بلایا سب کو، تو بنی امیہ کا جو وہاں پہ وہ تھا منصور کا خود منصور وہاں پہ تھا، منصور دوانقی، ابو جعفر منصور وہاں پہ تھا، تو اس نے وہاں پہ آواز اٹھایا، این حمزہ ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے نا، جب سب کانے پہ بیٹھے ہیں، ابھی کانا شاہی کانا لگا ہے، فاتح کے طور پہ داخل ہوئے ہیں، بنی امیہ تو کچھ بھاگ گئے تھے، ان میں سے جو کیونکہ سب تو بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کا کیپٹل سٹی تھا، ان کا بہت سارے سردار جنرل وغیرہ پکڑ لیا تھا، تو ایک دفعہ آواز کیا، این حمزہ ابن المطلب، حمزہ کہاں ہے؟ تو یہ سب کو پتہ چل گیا کس کا، کیونکہ حمزہ وہی تو تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہاں، معاویہ کی ماں نے وحشی کو کہہ دیا کہ بھئی قتل کر دو تم اس کو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور پھر اس کے جگر وغیرہ بھی کاٹا تھا۔ پھر اس نے کہا این علی، این الحسین ابن علی، این علی ابن الحسین، ایک شہداء کا نام لیا اس نے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو بیچارے وہ جو جنرل تھے بنی امیہ کی شکست خوردہ، اب ان کے اسیر ہو چکے ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ادھر پارٹی کانے آئے ہیں، یا ہم پہ انعام کرے گا، ہم سب کو ادھر ہی سر کاٹ دیا ان کا،
ان سب کا سر ادھر ہی کاٹ دیا، ان کو ذلیل کیا، اور پھر معاویہ کو قبر سے نکال کے ان لوگوں نے جلا دیا. بہت انہوں نے کام کیا بنی عباس نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علوی جو تھے، فاطمی جو سادات تھے اس زمانے میں، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے حق تو ہمارا بنتا ہے. میں شارٹ میں آپ کے جی سر. پورے کنسیپٹ میں نے یہ گریب کیا ہے کہ امت نے تو چلے شیعہ نقطہ نظر سے جو غداری کی، ایون اہل بیت کے اندر سے، مطلب اہل بیت کی لوگوں نے بھی غداری کی. عرض یہ ہے، یہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ حق تو ہمارا بنتا ہے، لیکن بنی عباس نے محنت کی ہے، ان کو حکومت مل گئی ہے. حالانکہ بنی عباس، یہ منصور دوانقی تھا، ان کا جو اصل لیڈر تھا اس کا نام ابراہیم الامام تھا، اس کا بڑا بھائی تھا، وہ اس کو مروان الحمار نے قتل کیا تھا. بنی امیہ حکومت لینے سے 2 سال پہلے، فتح سے 2 سال پہلے وہ پکڑا گیا تھا، مر گیا تھا. تو ان لوگوں نے خفیہ طور پر محمد ابن الحسن کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ، جو امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا، حکومت اگر ہمیں ملے، خلیفہ وقت آپ ہیں. لیکن بنی عباس نے غداری کی. ان لوگوں نے خفیہ طور پر محمد ابن الحسن کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ، جو امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا، حکومت اگر ہمیں ملے، خلیفہ وقت آپ ہیں. لیکن بنی عباس نے غداری کی. اس کے ساتھ علویوں کے ساتھ، فاطمیوں کے ساتھ غداری کی. ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے ان کو حکومت نہیں دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے یہ کہ حق تو ہمارا بنتا ہے، حق، حکومت کا حق ہمارا بنتا ہے. کس نے لیا؟ بنی عباس نے لیا. انہوں نے محنت کی، تو ہم یہ محنت کیوں نہ کریں؟ تو وہ لوگوں کو بلاتے تھے تلوار کی طرف، جہاد کی طرف. دیکھو یہ بنی جس طرح بنی امیہ باطل ہیں، اسی طرح بنی عباس باطل ہیں، تم ہماری مدد کرو. تو لازمی بات ہے، خلافت اس زمانے میں جو سب سے بڑی پوزیشن ہے دنیا میں. ابھی لوگ جو ہے نا وہ MNA بننا چاہتے ہیں، یا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یا صدر بننا چاہتے ہیں. اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ کو خلافت مل جائے. خلیفہ بننے کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ جو ہے امامت کا ادعا کریں، آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں کہ میری سپورٹ کرو، میں آپ کا امام وقت ہوں، تلوار اٹھاؤ اور میری سپورٹ کرو. تو یہ جو حضرات تھے جو امامت کا ادعا کرتے تھے، یہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ہم منسوس ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو بھی بنی فاطمہ میں سے ہو اور وہ جہاد کرے، تلوار اٹھائے، بس وہ امام ہے. زیدیوں کا یہی عقیدہ تھا. تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے اس طرح امامت کا ادعا کیا. لیکن یہ ادعا کس لیے کرتے تھے؟ وہ اس لیے حالانکہ وہ خود معترف تھے. زید خود معترف تھا کہ امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. یحییٰ ابن زید معترف تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے باوجود وہ امامت کا ادعا ان لوگوں نے، زید کے لیے تو نہیں، زید کے متعلق بعض اخبار ہیں کہ اس نے امامت کا ادعا کیا تھا، لیکن زیدیہ لوگ ادعا کرتے تھے. اب محمد ابن عبداللہ ابن الحسن بھی وہ معترف تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس کے باپ بھی معترف تھا، لیکن یہ امامت کا ادعا کرتے تھے. اس لیے دنیا کی محبت میں، جیسے ابھی لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں نا، صدر بننا چاہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ بادشاہ بننے کی فکر میں ہوتے تھے. تو یہ لوگ، ان لوگوں کے اس خاندان میں اس بات کے اگر دعوے دار نکل جائیں، بعض نوجوان جو بہت ہی کیرزمیٹک ہیں، جو بادشاہ بننا چاہتے ہیں، لوگ بھی ان کے احترام کرتے ہیں، اور اس سیاسی حالات میں کہ انہوں نے اپنے سامنے اس کا پہلے بھی ایک خاکہ دیکھا ہے، تجربہ کیا کہ بنی عباس کو کس طرح حکومت ملی، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے.